اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب جو ہے آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، سب تک، مطلب اب اوپنلی سب کو اعلان کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر گئے اور وہاں پہ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ یہ حکم ملنے پر اور پھر وہاں پر جا کر صدا لگائی، ہائے صبح، یہ طریقہ تھا لوگوں کو وہاں پہ بلانے کا، یا صباح کہ اے ہائے صبح۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک خاندان اور کنبے کو نام بہ نام پکارنا شروع کر دیا۔ اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب، سب کو انہوں نے آواز الگ الگ ناموں کے ساتھ ایک ایک قبیلے کو پکارا۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کیا بات ہے۔ یوں جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے تو جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے، تو کیا تم سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا صباح، ہائے صباح، اے صباح۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو ان پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے نہ بچا سکیں گے اور نہ انہیں اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی بتایا۔ چنانچہ فرمایا، اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جان کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اے بنی کعب بن لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اے بنی مرا بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تم کو نہیں بچا سکوں گا۔ اے بنی قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور میں تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے میں تمہارے بالکل کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جو کچھ مال چاہو مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔
ہاں تم لوگوں سے نسب و قرابت کا تعلق ہے جسے اس کی تری کے مطابق تر کروں گا، یعنی حق رشتہ داری نبھاؤں گا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اوپنلی، کھلے عام سب کو بتا دیا، اور اپنی سگی بیٹی کو بھی کہہ دیا اور اپنی پھوپھی کو بھی کہہ دیا کہ میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ آپ ہم سب کی غفلت کا حال دیکھیں، اوور آل امت کا حال دیکھیں کہ کس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اپنا حق سمجھ کے ہر طریقے کے گناہوں کے کاموں میں انوالو رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے اوپر تو شفاعت ہوگی، اور اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا لیں گے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے یہ کہتے؟ بیٹی قریب ہے یا ہم قریب ہیں؟ بیٹی ڈیفینیٹلی، بیٹی اور پھپھی اور ان کے چچا سب قریب ہیں، وہ زیادہ قریب ہیں نا، وہ تو ان کا خون کا رشتہ ہے۔ جب ان سب سے یہ کہہ رہے ہیں تو ہم کس سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ کلمہ پڑھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی اور ہم ڈرائیو تھرو سے ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ کلمہ پڑھا ہوگا اور شرک نہیں کیا ہوگا تو ایونچولی جہنم سے نکال دیے جائیں گے، مگر یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کتنے سال لگ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے چند سال ہو سکتا ہے 1000 سال ہو سکتا ہے لاکھوں سال ہو سکتا ہے کروڑوں سال ہوں، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ وہاں کے سالوں کی کیا حساب کتاب ہوگا۔ تو ہمیں اللہ سے بہترین کی امید رکھ کے ساتھ اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اور صرف اس امید پر ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر یہ سب ہوتا تو پھر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو بلاتے اور سب کو اتنی اوپنلی وہ بتا رہے ہیں؟ میں پہلے سوچ رہی تھی کہ میں ساری بات نہ بتاؤں، مگر پھر بتانا اسی لیے بہتر سمجھا کہ آپ لوگوں کو، ہم سب کو پتہ چل جائے کہ کھلی بات بتا دی گئی ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ بات ڈاکیومنٹڈ بھی آ گئی، ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں آ گئی، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر پاس ہم پر کوئی وہ نہیں ہوگی حجت کہ بھئی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی کوئی مخالفت کی ہو یا کوئی تائید کی ہو۔ البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا اور اس نے کہا، تو سارا دن غارت ہو، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا۔ اس کے جواب میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈراوا سن کر حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے، طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت و تعجب ختم ہوا اور وہ مطمئن ہوئے، تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ لی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ ابو قبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو قبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی اور ددیالی نسب میں پڑتا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کے ننیال میں اوپر میں کلاب نام کی فیملی میں تھوڑا سا سیم کامن فیملی میں کچھ آتا ہے نسب میں۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، یعنی کہ یہ وہ ابو قبشہ وہ شخص تھا جس نے قریش کو چھوڑ دیا تھا، یعنی بت پرستی چھوڑ دی تھی اور عیسائی بن چکا تھا۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو قبشہ کی طرف منسوب کیا اور اس کی مسل قرار دیا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور مجموعوں میں، محفلوں میں، ہر جگہ پر اس کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے
اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 1 ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی، چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبے کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں سے ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی، کیونکہ جب ڈیفینیٹلی کہ ایک فیملی میں کسی کا بھائی ہو گیا، کسی کا بیٹا ہو گیا تو کسی کی بیٹی ہو گئی، کسی کا غلام ہو گیا تو کسی کا وائف ہو گئی کسی کی، تو اس طرح ایک ایک گھروں کے اندر نفرت سی ہونے لگی، آپس میں وہ لڑنے جھگڑنے لگے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ ان کی وجہ سے گھروں میں فساد برپا ہوتا ہے، لوگ آپس میں لڑتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جس کے پاس روشنی آ جاتی ہے نا، جب وہ دیکھتا ہے کہ سب لوگ اندھیرے میں ہیں تو اس کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں کس طریقے سے اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو جہنم کا ایندھن بننے دیں، تو وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بت کام نہیں آئیں گے، یہ بدعات ہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، یہ ساری چیزیں، تو لوگ آپ سے چڑ جاتے ہیں، آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہی چیز ہر گھر میں ہو رہی تھی، مگر انسان کو جس کو محبت ہوتی ہے نا، وہ پیار محبت سے حکمت کے ساتھ ہلکے پھلکے انداز میں بتاتا رہتا ہے، اور ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے جاتے ہیں۔ حاجیوں کو آگاہ کرنے کے لیے قریش کے مشورے، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کریں کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کچھ لوگ گھروں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی حج کا موسم آ رہا تھا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حاجیوں سے بات کرنا شروع کریں گے اور اگر لوگ ان کی بات سننے لگیں گے تو ہماری تو اکانومی ٹھپ ہو جائے گی۔ لوگ یہاں پر حج کرنے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ بت تھے، سب ہر قبیلے کا اور ہر کا اس میں آتا ہے کہ ہزاروں بت تھے، تو ان کے اپنے اپنے بت سے، تو وہ زیادہ تر وہ بت پرستی کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ ہماری اکانومی تو بیس کس چیز پہ کر رہی ہے، ہماری اکانومی بیس کرتی ہے یا پیسہ جو آ رہا ہے وہ سب ان حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی طرف سے آتا ہے، کیونکہ وہ ٹریول کر کے آتے ہیں، رہتے ہیں یہاں، خرچ کرتے ہیں، پھر چڑھاوے چڑھاتے ہیں سب بتوں پر، اور چڑھاوے ایونچولی کس کے پاس جاتے ہیں؟ چڑھاوے خریدتے بھی وہیں کے لوگوں سے ہیں، اور جب وہ مل جاتے ہیں تو جو بت کے جو متولی ہوتے تو خانہ کعبہ کے، یہ بھی قریش وغیرہ، انہی کو مل جاتے۔ تو ان لوگوں کے ہر طریقے سے بہت زیادہ اکانومی اس وجہ سے فلورش کر رہی تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو لوگ خانہ کعبہ پہ آنا چھوڑ دیں گے اور ایک اللہ کی عبادت کریں گے، پھر یہ آنا جب چھوڑ دیں گے تو پھر ہماری اکانومی کا کیا ہوگا، ہماری بزنس کا کیا ہوگا، ہمارے ہر چیز جو ہے اور ٹھپ ہو جائے گی۔ اور یہ ان دنوں میں تجارت بھی کرتے تھے، ٹریڈ وغیرہ بھی ہوتا تھا جیسے، تو اس ڈر سے انہوں نے سوچا کہ کریں کیا۔ خیر، یہ سب آپس میں دارالندوہ میں مشورہ کرنے لگے۔ قریش اس صورتحال سے پوری تشویش کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا۔ اب حاجیوں کے بارے میں پھر انہوں نے تشویش نے گھیرا، چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس گئی۔ یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نے لاسٹ ٹائم جب ہم نے قرآن کی سورہ بھی ایک پوری ان پر نازل ہوئی تھی، میں نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ یہ اس کمیونٹی کا سب سے اونچے درجے کا آدمی تھا۔ اس کے جوان بیٹے تھے اور اتنا امیر تھا کہ اس کے 10 یا 12 بیٹے تھے جو سارا دن اس کے پاس ہی رہتے تھے، اور یہ بہت یوں سمجھ لیں کہ پرسنالٹی بہت اچھی انفلوئنسڈ پرسنالٹی جس کو کہیں گے۔ لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ ہمارے پاس آئیں گے، اور وہ تمہارے اس صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ہم ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھیں گے۔ اب ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا باتیں کریں گے۔ لوگوں نے کہا
آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیں۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہیں۔ اس نے کہا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں ان کی سی کوئی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی ہے۔ لوگوں نے کہا تو اب کہیں گے وہ پاگل ہے۔ اس نے کہا وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم پاگل پن کو بھی جانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی باتیں اور حرکتیں ہیں، اور نہ بہکی بہکی باتیں ہیں۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں نہ اس کی سی جھاڑ پھونک ہے نہ گرا بندی ہے۔ تو لوگوں نے کہا تم اسے کیا کہیں گے؟ اس نے کہا واللہ اس کی بات میں مٹھاس ہے، رونق ہے اور تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو کچھ بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے، وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اچھا اب دیکھیے کہ یہ پوری کنورسیشن سے کیا بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس پوری کنورسیشن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اور اس بندے کی، ولید بن مغیرہ کی پوری کنورسیشن انورٹڈ کاماز کے ساتھ کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے اس کو ڈاکیومنٹ کر کے سیو کر دیا ہے، کیا کہ ہمارے پاس ساری انفارمیشن پہنچے کہ دیکھو یہ لوگ وہ تھے کہ ان کو صحیح بات پتہ تھی، وہ کہہ بھی رہا ہے کہ نہ جادوگر ہے، نہ کاہن ہے، نہ پاگل ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ان کو 100% پتہ تھا کہ وہ غلط نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے یہ ایمان نہیں، یہ ولید بن مغیرہ آخر تک ایمان نہیں لایا، جب تک حالانکہ یہ بہت زیادہ عقل مند شخص تھا، مگر تکبر کی وجہ سے وہ ایمان نہ لا سکا۔ تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ تکبر جو ہے نا وہ انسان کو حق بات کو حق بات کو جھٹلانے میں کرتا ہے، اس لیے کبھی بھی اپنے پاس تکبر کو نہ آنے دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تکبر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، کیونکہ ایک تو نفس اور ایک تکبر، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہمیں حق پتہ چل بھی جاتا ہے نا تو ہم اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اندر کا انسان جو ہے وہ ہمیں اندر کا جو تکبر ہے وہ روکتا ہے، ہماری ناک اور ہمیں نیچا ہونے سے روکتا ہے۔ اور سب سے جو بڑی وجہ شیطان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ جو بھی اللہ نے اس کو حکم دیا تھا اس کو پتہ تھا کہ مجھے کرنا چاہیے، مگر تکبر، جیلسی اور اپنا نفس کی غلامی نے اسے حق کو جھٹلا دیا۔ آج بھی لوگ جو حق کو زیادہ تر جھٹلاتے ہیں اس میں یہی 3 چیزیں آتی ہیں۔ اب لوگ جو ہیں وہ بیٹھنا شروع ہو گئے، جو بھی گزرتا اس سے بات کرتے اور ڈراتے اور ڈراتے ان کو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی معاملے کو جان لیا کہ ان کے پاس قریب سے بھی نہیں گزرنا ہے۔ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجموعوں اور ڈیروں کو جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، جھٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا۔ اسی طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ نا کہ کوشش جتنی بھی کرے یہ وہ چراغ ہے جسے اللہ بجھانا نہ چاہے، اللہ جس کو جلانا چاہے اسے کوئی نہیں بجھا سکتا، بلکہ ڈبل ان کی پروپیگنڈا ہو گیا۔ وہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کی نیگیٹو تبلیغ کر رہے ہیں اور وہ پازیٹیو تبلیغ، باقاعدہ دونوں مارکیٹنگ تو ہو رہی ہے نا، پروپیگنڈا سے مارکیٹنگ تو ہو رہی ہے، اس لیے وہ نیگیٹو ہو رہی ہے، مگر لوگوں نے ایٹ لیسٹ جاننا تو شروع کر دیا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں.